نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں انسان سے کتنا محبت کرتا ہے اس کا اظہار فرماتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی امید دلاتا ہے کہ تم اس دھرتی پر کتنا ہی نافرمان تم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے تم ایک بار توبہ کر لو گے، اللہ کے سامنے ایک بار جھک جاؤ گے، اللہ کے سامنے ایک بار سچے دل سے استغفار کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم اللہ کے سامنے جھکے تو صحیح، اللہ کے سامنے توبہ تو کریں۔ دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، زمین نہیں ہلتی، اور سمندر کی لہریں ہمارے اوپر نہیں چڑھتی، اور دریاؤں کے موجے ہمارے اوپر نہیں چڑھتے۔ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے، دریا سے کہتا ہے، سمندروں سے کہتا ہے، زمین سے کہتا ہے، آسمان سے کہتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میرے ذاتی معاملہ میں تم مداخلت مت کرو۔ میں اپنے بندے کو مہلت دیتا ہوں، میں اس کے دن کے اجالے میں بھی انتظار کروں گا، رات کی تاریکی میں بھی انتظار کروں گا۔ یہ جس وقت مجھ سے توبہ کریں گے قبلتہ، میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اس کے اندر جو مٹھاس ہے، جو اپناپن ہے، جو محبت ہے، اس الفاظ کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس لب و لہجہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی ماں باپ جو ان کے اولاد، فرما بردار اولاد جو ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے والدین کہتے ہیں یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا آنکھوں کا تارا ہے، یہ میرا دل کا سرور ہے، یہ میرا آنکھوں کا نور ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا سکون ہے، یہ میرا سکون ہے۔ لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی۔ یا عبادی کا لفظ بتا رہا ہے، آگے اللہ کہے گا اے میرے محدث بندے، اے میرے مبلغ بندے، اے میرے مجاہد بندے، اے میرے محدث بندے، اے میرے نمازی بندے، اے میرے حاجی بندے، اے میرے تہجد گزار بندے۔ لیکن اللہ ایسا جملہ لے کر نہیں آتا ہے، اللہ نے وہاں پر الفاظ ہی بدل دیے، اسرفوا الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اے میرے وہ بندے جن کے زندگی میں نیکی کی بہار نہ آئی، جس کے زندگی میں کوئی نیکی کا حرف نہیں لکھا گیا، جس کے زندگی میں نیکی کا کوئی جھونکا نہیں آیا، دن رات اللہ کے نافرمانی کرتے رہے، رات کی تاریکی اللہ کے نافرمانی میں گزری، دن کے اجالا اللہ کے نافرمانی میں گزرا، خلوت میں بھی گناہ کیا، جلوت میں بھی گناہ کیا، ہر جگہ گناہ کیا، جس کے زندگی میں کبھی نیکی کی بہار نہ آئی۔ اللہ ان بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندے جن کے زندگی میں نیکی کی کوئی بہار نہ آئی، جس نے اپنے اوپر اتنا ظلم کیا۔ علی انفسہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہ ان کے اوپر چڑھ گیا اور وہ گناہوں میں دب گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کسی نے کہہ دیا تیرے پروردگار تجھے معاف نہیں کرے گا، تیرے اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے سامنے تم ایک بار صدق دل سے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ایک بار اس کے سامنے تم توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم بہت زیادہ غلطی کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ انسان چاہے زنا کرتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، یا رشوت کھاتا ہو، یا سود کھاتا ہو، یا حرام خوری کرتا ہو، انسان یا جھوٹ بولتا ہو، یا دھوکہ دیتا ہو، اگر انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ سے اس کے گناہوں کو معافی نہیں کرتا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے توبہ تو کرے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت گناہ کرتا تھا، لوگ اس کے گناہوں سے عاجز آ کر اس کو بستی سے باہر نکال کر پھینک دیا۔
کسی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ طریقہ نہیں کہ اس کے بائیکاٹ کر دیا جائے، تو بنی اسرائیل نے اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ حالات کی تنگی نے جب اس کو جھٹکا دیا تو وہ بیمار پڑ گیا، اور بھوک اور پیاس کی تنگی بڑھتی چلی گئی۔ نہ وہاں کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ پینے کے لیے وہاں کوئی چیز تھی۔ موت کے آثار سامنے ظاہر ہونے لگے تو وہ شخص نے کہا، اے اللہ، بہت بے بسی کے ساتھ کہ یا اللہ، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرا کوئی سنگی نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اے اللہ، تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ میری پوری زندگی تیری نافرمانی میں کٹ گئی، لیکن آج میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر تو مجھے عذاب دے گا تو تیری بادشاہی میں اضافہ ہو جائے گا، اور تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری سلطنت میں کمی آ جائے گی، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور مجھے پتہ ہوتا کہ میرے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا اور میرے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کمی آ جائے گی، تو میں تجھ سے کبھی معافی نہ مانگتا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جملہ کہتے کہتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فلاں جگہ پر میرا ایک نیک بندہ، میرا دوست انتقال کر گیا ہے، تم ان کے غسل کا انتظام کرو جا کر کے، اور ان کے تجہیز و تکفین کرو، اور ان کے جنازے کی نماز پڑھو۔ نافرمانوں میں یہ اعلان کرا دو، آج جو بھی شخص بخشش چاہتے ہیں، ان بندوں ہمارے اس بندے کے جنازے کی نماز پڑھے، میں سارے گناہ گاروں کو میں معاف فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان لگوا دیے، آبادی میں، اپنے معاشرے میں اعلان لگائے۔ سارے لوگ بھاگے بھاگے اس کھندرات کے پاس پہنچے تو وہی شخص زانی، شرابی، جواری، بدچلن، بد کردار مرا پڑا ہوا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہی بندہ نہیں ہے جس کو ہم باہر نکال دیے تھے، اور آپ کا رب کہتا ہے جو شخص اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا میں اسے معاف فرما دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی سچا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ مرنے لگا، حالات کی تنگی نے جب اس کو جھٹکا دیا، موت کے آثار نظر آنے لگے، اور تو انہوں نے بڑی صدق دل سے، بے بسی کے ساتھ یہ کہنے لگا، یا اللہ، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دائیں دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں دیکھا تو کوئی نہیں، تو وہ پھر اوپر دیکھا، اور میرے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی طمانینت کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی بے بسی کے ساتھ کہنے لگا، یا اللہ، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو میری رحمت کو جوش آ گئی، تو میں نے کہا کہ سارے لوگوں نے میرے بندے کے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں اپنے بندے کے ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اور میری رحمت کو جوش آئی، اے موسیٰ، یہ بہت کم ظرف نکلا کہ یہ تو صرف اپنی بخشش مانگی تھی، میری عزت و جلال کی قسم، اگر یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے معافی مانگتا، میں سارے انسانوں کو معاف فرما دوں۔ یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ بنی اسرائیل کی ایک توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میں تو ان کے حبیب کی امتی ہوں۔ ہم ایک بار اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف معافی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ وہ اللہ کہتا ہے، استغفار کر اور اپنے برے عمل کو صحیح عمل بنا لے، یعنی صحیح عمل کرنا شروع کر دے، میں تمہارے سارے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم بلغت ذنوبک عنان السماء، تم اے آدم کی اولاد، تم گناہ کرنا شروع کر، زمین سے اٹھا اپنے گناہوں کو اور آسمان کی بلندی تک پہنچا۔ اتنا گناہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے اتنا گناہ بھی تم کر لو گے کہ زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچاؤ گے۔ ثم استغفرتنی، اور ایک بار کہو گے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غفرتک لا ابالی، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ کوئی مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا، یا اللہ تو نے اتنے بڑے گناہگار بندے کو تو نے ایک بول پر کیسے معاف فرما دی۔
یہ ہے میرا اللہ۔ وہ روزانہ صلح کرنے کے لیے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور رات کے آخر حصہ میں وہ کہتا ہے کوئی گناہوں کے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا اس کے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی خوشحالی چاہنے والا میں اسے کشادگی عطا کروں۔ وہ ہر روز یہ آواز دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پر ہم کوئی لبیک نہیں کہتے۔